زمانہ بلند تر صلوات۔ جناب زہرا کی خوشنودی کے لیے ایک دفعہ پھر بآواز بلند صلوات۔ مجلس کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ پھر بآواز بلند صلوات۔ یہ جتنے مومنین مومنات آپ احباب یہاں تشریف فرما ہیں، آپ کا یہاں تشریف لانا اور اس فرش کو بچھانا اور ہمارا یہاں نوحہ پڑھنا، ذکر آل محمد کرنا، تمام اللہ قبول فرمائے۔ اس کے لیے ایک دفعہ پھر بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ تمام امراض کی صحتیابی کے لیے ایک دفعہ پھر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جتنے بھی مرحومین ہیں، بالاخص جو صاحبان یہاں نظر و نیاز میں پارٹیسپیٹ فرما رہے ہیں، اور بالاخص جنہوں نے آج جو ہے وہ غالباً ہمارے انکل ہیں اور شبیر صاحب کے گھر والے ان کی طرف سے ہیں، خدا ان کی توفیق میں ان کی مشکلوں کو، ان کی حاجات کو قبول فرمائے۔ سب کی قبولیت حاجات کے لیے ایک دفعہ بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مرحومین کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ امراض کی صحتیابی کے لیے، ہماری حاجت کی قبولیت کے لیے، بچوں کی حفظ و امان اور ان کے علم کثیر دنیا اور آخرت کے لیے، اور اللہ ہمیں حج بیت اللہ اور زیارت ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نصیب فرمائے۔ اس کے لیے 5 دفعہ اما یجیبو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ 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 اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم ارفع غم عن هذه الأمة وعن سائر المؤمنين والمؤمنات بحق سید سجاد علیہ السلام۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد۔ ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص فطن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه۔ أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال تصديق به التوحيد وكمال توحيده الأخلاص له وكمال الأخلاص له نفي صفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف
ولشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. ومن وصف الله سبحانه فقد قرنه، فمن قرنه فقد ثناه، فمن ثناه فقد جزاه، من جزاه فقد أشار إليه، ومن أشار إليه فقد عده، ومن عده فقد حده. الصلاة والسلام على حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد الذي قيل في شأنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم الصلاة والسلام على أخيه ووزيره وصاحب لوائه وصاحب منبره ووارث علمه، غالب على كل غالب، مطلوب كل طالب، إمام المشارق والمغارب، علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام على سائر أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك في كتابه المجيد وهو الفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، صاحبان عزا، یہ عزا میں ہر روز آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ بہت بڑا مقام ہے بے شک، اور اس مقام کو ملائکہ ترستے ہیں، اور یہ فرش نہیں ہے، یہ ہمارے لیے عرش ہے۔ نسبت دیکھیے نانا اور نواسے کے اندر، نانا اور نواسے کے اندر نسبت دیکھیے۔ حضور پاک کے نعلین جب عرش کو مس کرتے ہیں تو وہ عرش معلا بن جاتا ہے۔ جو اگر آپ کی ہے، اگر حضور کے نعلین عرش کے اوپر مس ہوتے ہیں تو ان کو عرش کو بلندی یہ ملتی ہے کہ وہ اب عرش نہیں رکھتا، عرش معلا یعنی ہائی، اونچا، عرش معلا۔ اور نواسے کو دیکھیں کہ سجدہ نواسے نے زمین کربلا کو کربلا نہیں رہنے دیا بلکہ معلا بنا دیا۔ تو جس کے نسبت سے زمین کربلا معلا بن جائے، اس کا فرش عزا، وہ فرش عزا نہیں رہتا بلکہ فرش عزائے معلا بن جاتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہاں آنا سعادت ہے، یہاں آنا عبادت ہے، اور یہاں پر وہی آ سکتا ہے کہ جس کو توفیق ملتی ہے، اور توفیق اسی کو ملتی ہے کہ جس کی ماں نے اس کے باپ کے ساتھ خیانت نہیں کی ہے۔ یہ معرفت آ ہی تبھی سکتی ہے کہ جب خون پاک ہو، اور خون پاک تبھی ہوتا ہے کہ جب لوازمات پورے کیے جائیں۔ اس طرف نہیں میں آتا ہوں، سعادت اللہ نے ہمیں بخشی کہ ہم کتنے نعمتوں کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور کتنی عبادتیں بھی کرتے ہیں۔ قرآن کا پڑھنا عبادت ہے کہ نہیں؟ ہم عبادتوں کو جو ہے وہ مخصوص کر دیتے ہیں چند چیزوں کے اوپر۔ نماز ایک عبادت ہے، عبادت ہے، بہت اعلیٰ عبادت ہے، اور نماز
عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ عمل ہے. تو جو چاہتا ہوں میں آپ لوگوں کی, میں کسی کا انتظار نہیں کروں گا اور نہ ہی کرنا چاہیے, اس لیے کہ وارث موجود ہیں, ہمیں جو ہے کسی کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ اگر اپنی سماعت میرے ساتھ رکھیں تو انشاءاللہ ہم مقصد تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نماز عمل ہے, ایکشن ہے. ہمارا یہاں آنا ایکشن ہے, عمل ہے. اس فرش کو سجانا بچھانا عمل ہے. روزہ رکھنا عبادت ہے, عمل ہے. تو جو فرمانے یہ اعمال تو ہیں مگر اجر نہیں ہے. تو جو نہیں فرمائی آپ نے, تو جو نہیں فرمائی آپ نے. یہ اعمال بہت قیمتی ہیں, بہت وزنی ہیں, بہت ویلیوبل ہیں, مگر یہ اجر نہیں ہے. کرنا اور بات ہے, قبول تب ہوگا کہ جب اجر دیا جائے گا. نہیں توجہ فرمائیے آپ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک دکان کے اوپر ہم جائیں اور دکان سے ہم ایک چیز اٹھائیں, سیب لے لیں, مرغی لے لیں, بکرا لے لیں, علیکم السلام, اور اجر نہ دیں. ہائے ہائے ہائے, سبحان اللہ, ماشاءاللہ جی, ماشاءاللہ. اجر نہ دیں, اجر نہ دیں یعنی قیمت نہ دیں. تو وہ حلال سیب حرام, وہ حلال گوشت حرام ہے, حلال مگر اجر نہیں دیا. نماز ہے واجب, بولیں بولیں, نماز ہے واجب مگر اجر نہیں دیا. تو غصبی ہوئی نا. کسی کی گاڑی اگر ہم لے لیں غصبی, اجر اس کی قیمت ادا نہ کریں تو غصبی ہے. تو اب نماز واجب بنا دی گئی ہے, اب نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, زکوٰۃ دے رہے ہیں, مگر اس کے اندر اگر اجر نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ اجر کیا ہے؟ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میں اپنی رسالت کا کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری اہل کے ساتھ, میری اہل بیت کے ساتھ, میری قرابت داروں کے ساتھ محبت کرو, مودت کرو. اور وہ اہل بیت لفظ برابری کی ہے, اللہ نے چنا آدم کو, نوح کو. میں وہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہوں گا, انشاءاللہ بہت ریپیٹ کیا آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا. اب اہل بیت کی محبت درکار ہے, اور وہ اہل بیت ایسے ہیں, تمام کائنات برابر نہیں ہے, مگر میرا رسول فرماتا ہے اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, وکلنا محمد. ہم سب برابر ہیں, میں محمد بھی محمد ہوں, میرے درمیان والا بھی محمد ہے, ہمارا آخری بھی محمد ہے, بلکہ ہم سب کے سب محمد ہیں. محمد وآل محمد بلند الصلوات. تو اگر نماز ہے تو اجر نہیں ہے, تو لاکھ نماز پڑھتے رہیں, اجر محبت ہے, بے شک بے شک, مودت ہے. اور میں یہاں پر ایک جملہ آپ لوگوں کو نظر کرنا چاہتا ہوں ماشاءاللہ جی, اور اس کو آپ ذرا عقل کے ساتھ دل تک پہنچائیے گا, ڈائریکٹ دل تک نہ لے جائیے گا, عقل کے ساتھ. محبت کسے کہتے ہیں؟ کیا ہے محبت؟ کیا ہے پیار و محبت؟ محبت میں سادہ الفاظ میں آپ کو گزارش کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ کی توجہ میرے ساتھ ہے. ماشاءاللہ. محبت نام ہے محبوب کی ادا کو اپنانے کا. کیا ماشاءاللہ, کیا ڈیفینیشن ہے قبلہ, واہ. محبت نام ہے محبوب کی ادا کو
اپنانے کا، میں شوق کرتا ہوں آپ کو جو ہے اور کھلا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، محبوب نام ہے محبت کی ادا کو اپنانے کا، محبت نام ہے محبوب کے نام کے اوپر مٹ جانے کا، محبت نام ہے، محبت کہتے ہیں اس کو، محبت نام ہے محبوب کی ادا کے اوپر مٹ جانے کا۔ واہ واہ ماشاءاللہ قبلہ۔ حسین کو اللہ سے محبت تھی، بے شک، واہ جی واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ تو محبت کیسے ثابت کی مجھے اللہ سے محبت ہے؟ سب کچھ چھوڑ دیا، نثار کر دیا، قربان کر دیا خدا کی راہ میں، اس کو کہتے ہیں محبت۔ بے شک بے شک۔ اب جب حسین نے محبت کی تو ادھر سے بھی تو رسپونس آیا نا، وہ محبت ہی نہیں ہو سکتی جہاں رسپونس نہ آئے۔ وہ ایک طرفہ محبت ہوتی ہے اور ایک طرفہ محبت ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے۔ جب دو طرفہ محبت ہوتی ہے تو ادھر سے بھی قربانی دی جاتی ہے، ادھر سے بھی جو ہے وہ رسپونس ملتا ہے۔ اب رسپونس ادھر سے کیا ملا؟ میں آپ کی توجہ اگر ہے تو جملے صرف کروں، درود پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ ایک قصہ بتایا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا اور وہ بادشاہ شکار کے لیے جنگلات میں جب جاتا ہے تو قافلے سے بچھڑ جاتا ہے، جنگل میں گم ہو جاتا ہے اور کئی دن جو ہے وہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے۔ آخر میں اسے ایک جھونپڑی نظر آتی ہے، تو جو ہے آپ کی وہ جھونپڑی جب اس کو نظر آتی ہے تو اس کو ایک امید جاگتی ہے۔ وہ اس جھونپڑی میں جاتا ہے اور اس جھونپڑی میں ایک بڑھیا رہ رہی ہے جس کے پاس رہنے کے لیے ایک ہی جھونپڑی ہے اور ایک ہی بکری ہے جس کا وہ دودھ پیتی ہے پیاس بجھتی ہے، جس کا دودھ پیتی ہے بھوک مرتی ہے۔ کل کائنات میں اس کے پاس وہی بکری ہے، تو جو ہے آپ کی کل کائنات میں اس کے پاس وہی بکری ہے۔ اب اس بادشاہ کی جب خستہ حالی دیکھی تو کہا کہ تم مرد ہو، تم اس کو ذبح کرو۔ کل کائنات میں جو سرمایہ ہے بکری ہے، کہا کہ تم اس کو ذبح کرو، میں اس کو پکا دوں گی، تو کھا لینا۔ تو جب وہ کھا لیا اس نے، زندگی واپس آئی، اپنے شہر پہنچا، اب اپنے وزراء کو بلا کر کہتا ہے کہ بتاؤ کہ اس بڑھیا نے مجھے جو کچھ اس کے پاس تھا قربان کر دیا، تو جو ہے آپ کی میرے تھا، اس نے سب کچھ قربان کر دیا، اب میں اس کو اجر دینا چاہتا ہوں، میں اس کو جو ہے وہ رسپونس دینا چاہتا ہوں، میں اس کو اجرت دینا چاہتا ہوں۔ کسی نے کہا 2 بکریاں دے دو، کسی نے کہا 4 بکریاں دے دو، کسی نے کہا کہ پورا ہرڈ جو ہوتا ہے وہ پورا وہ دے دو۔ کہا یہ عدالت نہیں ہے، یہ جسٹس نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے سب کچھ مجھے دے دیا۔ اب عدالت یہ ہے کہ میں اس کو سب کچھ دے دوں، اپنی سلطنت دوں، میں اس کو اپنا تخت دوں۔ تو حسین اور اللہ کی مثال یہی ہے، اب حسین نے سب کچھ قربان کر دیا اللہ کی خاطر۔ اب اللہ کی عدالت یہ کہتی ہے کہ میں حسین کو سب کچھ دے دوں، اب مرضی حسین کی ہوگی، کائنات میری ہے، مرضی حسین کی ہے، بادشاہت میری ہے، حکومت حسین کی ہے۔ تو جو فرمائی آپ نے، عدالت یہ کہتی ہے کہ اب حسین نے سب کچھ قربان کر دیا میری محبت میں، تو اب جب تک حسین راضی نہیں ہوگا میں راضی نہیں ہوں، جب تک فاطمہ راضی نہیں ہے میں راضی
نہیں ہوں، جب تک فاطمہ راضی نہیں ہے، محمد راضی نہیں ہے، علی راضی نہیں ہے، تو جب فاطمہ راضی نہیں ہے تو خدا راضی نہیں ہے، تو جب خدا راضی نہیں ہے تو لاکھ جو ہے وہ ہم ان کو راضی بناتے رہے، وہ راضی نہیں ہے۔ محمد وعلى محمد منادر صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ اجر ہے کہ اجر دینا پڑے گا، ان کو راضی کرنا پڑے گا، اس لئے کہ اللہ عادل ہے۔ جب یہ راضی ہوں گے تو اللہ راضی۔ ما تشاءون الا ما یشاء اللہ، یہ وہ ہے کہ کچھ چاہتے ہی نہیں جو اللہ نہیں چاہتا، چاہتے ہی وہ ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ جو اللہ چاہتا ہے وہ یہ چاہتے ہیں، اور جو یہ چاہتے ہیں وہی اللہ چاہتا ہے۔ اب اجر نہیں ہے، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، حجیں بھی ہیں، زکاتیں بھی ہیں، جملے صرف کرنے جا رہا ہوں۔ قیامت کے دن جنت کی طرف ٹولوں کے ٹولے جا رہے ہوں گے، آواز دی جائے گی ملائکہ کو، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، اے ملائکہ ان کو روک لو، ان سے کچھ سوال باقی ہیں۔ کیا باقی ہیں؟ سوال باقی ہیں۔ تو ملائکہ پوچھیں گے، اللہ نے کہا ہے رک جاؤ، تم سے سوال پوچھنا ہے۔ تو پہلے سوال ہوگا نماز پڑھی؟ تو جو ہے آپ کی نماز پڑھی؟ ملائکہ نمازیں پڑھی؟ تم نماز کی بات کرتے ہو، ہم نے نمازیں پڑھی۔ بیٹھ کر، کھڑے ہو کر، جاگ کر، تو جو چاہتا ہوں آپ کی، جاگ کر، سو کر، نہیں تو جو فرمائیے، سو کر، ہم نے لمبی لمبی نمازیں پڑھی ہیں، لمبے لمبے سجدے کیے ہیں، جاگتے ہوئے، سوتے ہوئے، باوضو، بغیر وضو۔ ٹھیک ہے، پہنچ گئے ہیں آپ؟ درود پڑھیں محمد والے۔ حج کیے ہیں، بڑے بڑے حج کیے ہیں، بڑے بڑے لمبے طواف کیے ہیں، زکاة دی ہے، بڑی بڑی زکاتیں دی ہیں، اپنا مال بھی، غاصب کا مال بھی، حلال کا بھی، حرام کا بھی مکس کر کے ہم زکاتیں دیتے تھے، یتیموں کا چھین کر، مساکین کا چھین کر ہم زکاتیں دیتے تھے۔ توجہ نہیں فرما رہے؟ حج کیا جیسے رسول نے بتایا ویسے نہیں کیا، مگر کیا۔ ملائکہ کہیں گے کہ یا اللہ یہ ایسے ایسے بتا رہے ہیں، اللہ کہے گا میں رحیم ہوں، چلو جس صورت میں بھی انہوں نے کیا ہے میں اس کو قبول کرتا ہوں، مگر اس کے اندر ایک چیز نہیں ہے، ایک چیز نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اجر ہے، وہ اجر رسالت ہے، وہ مودت ہے، وہ ولایت ہے۔ اور جو عمل بغیر اجر کے کیا جائے، جو نماز بغیر اجر کے پڑھی جائے، وہ بغیر نمازی کے منہ کے اوپر مار دی جاتی ہے۔ بغیر نمازی اجر کے نماز نمازی کے منہ کے اوپر ماری جاتی ہے۔ اب یہ آپ دیکھ لیں کہ کون سی نماز منہ پہ بجتی ہے اور کون سی نہیں بجتی ہے۔ اشارہ کر رہا ہوں، قبلہ برخ رہے تو نماز نہیں بجتی ہے، اور قبلے سے ہٹ جائے تو نماز بجتی ہے۔ نماز قبول نہ ہو تو وہ پریشان رہتی ہے، بھٹکتی رہتی ہے۔ اب نماز جو ہے، ہم تحیلات عرض کر رہے ہیں، تاریخ نہ سمجھے گا، ہسٹری یا اس کو جو ہے وہ حدیث نہ سمجھے گا، یہ تو ہے مسلم ہے، جو نماز قبول نہیں ہوتی وہ نمازی کے منہ کے اوپر ماری جاتی ہے، اور وہ نماز بھٹکتی رہتی ہے اور فریاد کرتی ہے، اے نمازیو مجھے تم نے پڑھ تو دیا ہے، مگر اس کو شرف قبولیت عطا کرو۔
آپ کسی ملک میں جاتے ہیں پاسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جی بے شک، جواز چاہیے ہوتا ہے نا، جواز السفر، آئی ڈی چاہیے ہوتی ہے کہ آپ کسی ملک میں جائیں، دوسرے ملک میں تو آپ کو آئی ڈی چاہیے ہوتی ہے، آئی ڈی نہ ہو تو آپ کو بارڈر کراس نہیں کرنے دیں گے۔ تو نماز کو بھی ہم دوسرے ملک میں بھیجتے ہیں نا، نہیں تو جو فرمایا آپ نے، نہیں تو جو فرمایا، کیا بات ہے، نہیں تو جو ہم دوسرے ملک میں، کون سا ملک کہ جس ملک میں قبول ہوتی ہے، ملک قبول میں۔ تو جب ملک قبول میں نماز جا رہی ہوتی ہے، حج جا رہا ہوتا ہے، تو اس ملک کے دربان روک لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم یہ بھیج تو رہے ہو، اس کے پاس جواز، اس کا جواز کہاں ہے؟ تو وہ جواز کیا ہے؟ جب تک وہ جواز نہیں ہوگا نماز بھٹکتی رہے گی اور ملک قبول میں نہیں جائے گی۔ اور وہ جواز یہ ہے کہ جب ہم نے نماز پڑھی، اب نماز کی طرف آ گیا ہوں تو اس کا تھوڑا سا گزارش کروں۔ ماشاءاللہ، اور نماز سے ہم لوگ ڈرتے ہیں، پتہ نہیں کیوں ڈرتے ہیں۔ علی کا ماننے والا ہو اور نماز نہ پڑھے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ نہ نمازی عزاداری سے دور ہے اور نہ عزادار نماز سے دور رہ سکتا ہے، یہ دونوں جدا نہیں ہو سکتی ہیں۔ جو عزادار ہے اس کو نمازی ہونا پڑے گا، اور جو نمازی ہے اس کو عزادار ہونا پڑے گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ نماز الگ ہے اور عزاداری الگ ہے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں جو ہیں وہ ساتھ چلتی ہیں۔ نماز پڑھی ہم نے، کیا پڑھتے ہیں ہم؟ اللہ اکبر، الحمدللہ پڑھا ہم نے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ پڑھنے کے بعد ہم نے کیا کہا؟ ایک دفعہ ایسے آتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم قائم رکھ۔ مسلمان کہتے ہیں صراط مستقیم دکھا، یہی فرق ہے، وہ ابھی دیکھنا چاہتے ہیں، ہم دیکھ چکے ہیں۔ وہ ابھی دیکھنا چاہتے ہیں، ہم پا چکے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں راستے پہ رکھ، باقی رکھ۔ کون سا راستہ؟ اہدنا الصراط، صراط کے اوپر باقی رکھ۔ اور صراط کیا ہے؟ انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ کہ جس کے اوپر آپ نے نعمتیں نازل، جن لوگوں کے اوپر آپ نے نعمتیں نازل کی ہیں ان کا راستہ۔ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر رکھ، اور صراط مستقیم وہ ہیں کہ جن کے اوپر آپ نے نعمتیں نازل کی ہیں، تو جن کے اوپر نعمتیں نازل ہیں ان کا راستہ ہمیں مل چکا ہے، ہمیں اس کے اوپر باقی رکھ۔ ماشاءاللہ، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، ان کے راستے کے اوپر نہیں کہ جن کے اوپر آپ کا غضب ہوا ہے۔ تو معلوم ہوا دو راستے ہیں، ایک وہ ہے کہ جن کے اوپر انعام ہوا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جن کے اوپر غضب ہوا ہے۔ وہ جو چاہتا ہوں میں آپ کو، ایک راستہ ہے جن کے اوپر نعمتیں نازل ہوئی ہیں، اور ایک راستہ ہے کہ جن کے اوپر غضب نازل ہوا ہے۔ تو ہم یہ دعا کرتے ہیں، راستہ پا چکے ہیں، ہمیں اس کے اوپر قائم رکھ، اس راستے کے اوپر کہ جس کے اوپر آپ نے نعمتیں جن کے اوپر نازل کی ہیں ان کے راستے کے اوپر ہمیں قائم رکھ، غیر المغضوب علیہم۔ اچھا یہ پڑھا ہم نے، سورہ توحید پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد۔ پھر ہم جو ہیں وہ رکوع میں گئے، پھر ہم سجود میں گئے، میں شارٹ کر رہا ہوں، اور پھر ہم تشہد میں گئے، پھر ہم تشہد میں گئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ تو اگر ہم سے اللہ پوچھے کہ تم نے مجھے بڑا بھی کہا ہے، اللہ اکبر کہا، تم نے مجھے رحیم بھی کہا ہے، تم نے مجھے رحمان بھی کہا ہے، تم نے میری ساری جو ہے وہ تعریفیں کی ہیں، یہ باتیں تجھے، اور اب تو جو ہے وہ یہ کیا کہہ رہا ہے، تو مجھے وحدہ لا شریک بھی مان رہا ہے،
وحدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں یہ شہادت دیتا ہوں کہ آپ وحدہ لا شریک ہیں۔ اچھا میرے بندے، تو نے مجھے یہ چیز بتائی ہے کہ مجھے بزرگ بھی کہا ہے، مجھے بالاتر بھی کہا ہے، مجھے رحیم بھی کہا ہے، رحمان بھی مانتا ہے، یہ باتیں تجھے کس نے سکھائی ہیں؟ یہ باتیں تجھے کس نے سکھائی ہیں؟ اب جب ہم کہیں گے کہ ہم کس قابل تھے کہ ہم تجھے جان سکتے، ہم کس قابل تھے کہ ہم تیری وحدانیت کو سمجھ سکتے، ہمیں تو تیرے ایک عبد نے تیری یہ معرفت دلوائی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی، ماشاءاللہ تیرے بندے نے، تیرے رسول نے ہمیں تیری معرفت کروائی ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ تیرے بندے نے تیری معرفت کروائی ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ اب کیا کرو؟ اس کی بھی شہادت دو۔ تو ہم پڑھتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ ٹھیک ہے، یہ نماز ہمیں سکھائی گئی ہے، اور یہ نماز ہمیں آج جو ملی ہے وہ علماء سے ملی ہے، اور یہ نماز جو ہمیں ملی ہے وہ مراجعین سے ملی ہے، اور یہ نماز وہ نماز ہے کہ جو ائمہ نے پڑھی ہے۔ اس کے اندر ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے، نہ کم نہ زیادہ۔ اگر کریں گے تو ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ ہمارے انبیاء کو نماز، ہمارے ائمہ کو نماز پڑھنا نہیں آتی تھی۔ استغفر اللہ۔ اور یہ لوگ پھر جذبات میں آ کے جھگڑیں گے اور لڑیں گے، اور جو ہماری نماز میں ایڈیشن کروا رہا ہے وہ ہمیں لڑوا رہا ہے۔ اب ملک قبول میں پہنچنا ابھی ملک قبول میں نہیں گئی ہے، صرف پتہ چلا ہے کہ ہم کو یہ نماز تیرے کسی نبی نے سکھائی ہے۔ تو اب جب یہ نماز نبی نے سکھائی ہے تو اللہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، وہ نماز تو سیکھی جا چکی ہے، اب اس نماز کا پاسپورٹ کیا ہے، اس نماز کا جواز کیا ہے، اس نماز کا ذریعہ کیا ہے کہ وہ ملک قبول میں پہنچ جائے۔ وہ نماز، اس کا ذریعہ اور پاسپورٹ یہ ہے اور آئی ڈی یہ ہے کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے اوپر درود و سلام بھیجنا۔ اللہم صلی علی محمد محبت، اجر، یہی اجر ہے، محمد و آل محمد کے اوپر درود و سلام بھیجنا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ تم نے میری نماز پڑھی، میرے عبد کا نام لیا، شہادت دی، اب شہادتیں دو ہی ہیں، تیسری شہادت نہیں ہے، مگر ان کو بھی شامل کرنا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ محبت ان کی رہے گی، نماز میری رہے گی۔ تو جو فرمانے محبت ان کی، نماز میری، شہادتیں صرف دو ہیں، تیسری شہادت ہم نہیں پڑھ سکتے۔ اس پر کوئی دلیل چاہیے مجھے، تیسری شہادت کیوں نہیں ہے؟ جبکہ ہمارے کلمے میں تیسری شہادت ہے، اذان میں، اقامت میں ہے، تو نماز میں تشہد میں کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں یہ جو ہے، اب آپ نے وہ کیا ہے کہ اس کا فیصلہ کیوں نہیں ہے اور کیوں ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ نماز واجب ہے، تشہد واجب ہے، اس واجب کے اندر ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے۔ اب نام علی سے دشمنی نہیں ہے، علی کو جو نہ مانے وہ تو شیعہ ہی نہیں ہے، بے شک، لیکن ہم اپنی مرضی سے ایڈ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور لفظ شہادت، اگر کلمے میں ہم شہادت پڑھتے ہیں تو کلمہ کے ساتھ شہادت امیر المومنین ضروری ہے، اور اگر شہادت نہیں دیتے ہیں تو کیا مسلمان نہیں ہے نا؟ اذان میں ہم جب علی ولی اللہ پڑھتے ہیں تو مستحب ہے، اذان خود مستحب ہے، واجب نہیں ہے، بغیر اذان کے نماز ہو سکتی ہے۔ اس کے اندر ہم ولایت داخل کرتے ہیں کہ ہماری اذان سے پتہ چل جائے کہ یہ ہم جو ہیں وہ علی کے ماننے والے ہیں۔ تو اب ضرورت کیا ہے کہ ہم نماز میں، جب نماز توقیفی ہے، شہادتین ہیں، دو شہادتیں ہیں، ہم تیسری شہادت نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور وہ درس ہمیں دیتے ہیں ہمارے علماء۔ کسی تاریخ میں ہمارے علماء نہیں ان کو کوئی ملا ہے سوائے ایک عد کے مرجع کو۔
اکثر مراجع جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ نماز آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جب علی کی گواہی کے صلوات جو ہے یہ گواہی ہی تو ہے، جب ہم نے صلوات پڑھ لی تو یہ صلوات صرف علی کی گواہی نہیں دے رہی بلکہ پورے 14 کی گواہی دے رہی ہے۔ تو ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے ہیں۔ میں نے گزارش اس دن کی نا، یہ کیوں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں؟ شاعر ہے تو شاعر کا کام شاعری کرنا ہے، وہ شاعر ہے۔ اب شاعر کو ہم نہیں سکھا سکتے ہیں کہ تم شاعری کیسے کرو۔ ڈاکٹر ہے تو وہ اس کا ایک فیلڈ ہے، اب ڈاکٹر کو کوئی دوسرا میرے جیسا بندہ نہیں بتا سکتا کہ تم ڈاکٹری کیسے کرو۔ اب کوئی انجینئر ہے تو انجینئر کو کوئی دوسرا نہیں بتا سکتا ہے کہ تم انجینئرنگ کیسے کرو۔ مگر یہ دین اتنا مظلوم ہے کہ اس کو ہر کوئی جو نہیں سمجھتا، جن کو طہارت نہیں پتا ہے، جن کے واجبات نہیں صحیح ہیں، جن کی قرأتیں نہیں صحیح ہیں، وہی آ کر جو ہے وہ ہمارے اندر یہ ڈرفٹ پیدا کرتے ہیں اور جو ہے وہ ڈیویژن پیدا کرتے ہیں۔ اور میں نے گزارش کی نا، علم 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 نہ ہونے کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے اندر آتی ہیں۔ اور اگر علم، کیا ہمارے پاکستان میں علم زیادہ ہے؟ بولے نا، نہیں، پاکستان میں علم زیادہ ہے؟ یہ جتنے فتاوی نکلتے ہیں سب پاکستان سے نکلتے ہیں۔ جہاں پر مرکز علم ہے، نجف اور قوم، وہاں سے یہ مسائل نہیں نکلتے ہیں۔ تو جب ہم، ابھی آپ مرجع کی بات کر رہے تھے نا، تو مرجع کی بات آگئی ہے، میں بھی گزارش کر دوں، ہمارے مراجع جو ہیں وہ اتنی آسانی سے مرجع نہیں بنتے، اور مرجع خود مرجع نہیں بنتا ہے۔ مرجع خود ساختہ مرجع نہیں ہوتا ہے کہ اب وہ کہے کہ میں مرجع بن گیا ہوں، میں صاحب تقلید ہو گیا ہوں۔ اب میں کہاں لے جانا چاہتا تھا اور کہاں کی طرف چل پڑا ہوں، لیکن یہ بھی عبادت ہے۔ مرجع کوئی بھی، کیا کوئی استاد اپنی مرضی سے استاد بنتا ہے؟ نہیں بنتا نا۔ کوئی ٹیچر کہے کہ میں ٹیچر ہوں تو آپ اس کو مان لیں گے کہ وہ ٹیچر ہے؟ آپ کسی جاب کے لیے جاتے ہیں، کسی جاب کی اگر آپ اپلیکیشن دیتے ہیں تو کیا وہ آپ کو اس جاب کو ٹیسٹ لیے بغیر اس جاب کے لیے سوٹیبل کر دیں گے اور وہ جاب دے دیں گے آپ کو؟ نہیں دیں گے نا، اس جاب کا انٹرویو ہوگا۔ انٹرویو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو جب جاب کا انٹرویو ہوگا، اب مجھے جب آپ نے یہاں بلایا تو ہمارے مناف بھائی نے کچھ نہ کچھ تو معلومات لی ہوگی کہ ایسے اٹھا کے جو ہے میرا نام سنا اور بلا لیا، کچھ نہ کچھ تو تحقیق کی ہوگی۔ اب نماز آپ میرے پیچھے پڑھتے ہیں تو میری عدالت کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو آپ کو علم ہوگا۔ تو ہر چیز کے لیے علم لینا ضروری ہوتا ہے۔ تو اب مرجع مرضی سے نہیں بنتا ہے، مرجع پہلے جو ہے سیکھتا ہے، پھر ڈیبیٹ کرتا ہے، پھر جو ہے وہ لیسن دیتا ہے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے، 2-4 سال میں مرجع نہیں بن جاتا ہے۔ اور یہ ظالموں نے اجتہاد کو خراب کرنے کے لیے خود ساختہ مراجع ہمارے اندر ڈال دیے ہیں، اور وہ اس قسم کے فتاوی دیتے ہیں اور ہمارے اندر جو ہے وہ ڈیویژن پیدا ہوتی ہے۔ میں نے اس دن بتایا تھا نا کہ مرجع کیا ہے۔ سیرت امیر المومنین کے اوپر زندگی گزارتا ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود فقیروں کی زندگی گزارتا ہے۔ ابھی آپ نے جو ہے وہ 1-2 مرجع کی بات سنی ہے۔ یہ جو علامے آج ہمیں ملے ہیں، اس زمانے کے علامے، میں نے گزارش کی ہے نا کہ پرانے علامہ جو تھے وہ مجتہد کو کہتے تھے، مرجع کو کہتے تھے، اور کس طریقے سے بنے ہیں۔ گھر بھی چھوڑتے تھے، وطن بھی چھوڑتے تھے، ماں باپ بھی چھوڑتے تھے، ساری آسائش چھوڑ کر علم دین حاصل کرتے تھے۔ اب علم دین جب حاصل کرتے تھے تو دشمن علی وہاں پر تھے جو اس علم کو روکنا چاہتے تھے۔ کئی علماء کو زندہ گھوڑوں کو اور اونٹوں کے ساتھ باندھ کر زندہ ٹکڑے کیے گئے ہیں۔ زندہ ٹکڑے کیے گئے ہیں، اپنے اوطان سے، وطنوں سے جلا وطن کیے گئے ہیں، زندہ ان کو دفنایا گیا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ صرف ولایت ہی وجہ تھی۔
علی ولی اللہ وجہ تھی. تو اگر ان مرجان مراجع نے اپنی جانیں قربان کی ہیں علی ولی اللہ کے اوپر، تو اگر کسی مرجع کو کوئی ایسی دلیل ملتی کہ جو تشہد میں جواز دیتی تو ان کو کیا ضرورت تھی مومنین کی جو ہے وہ نفرت لینے کی، اور ان کی طرف سے جو ہے وہ آپ لوگ جو تحفے بھیجتے ہیں ان کو کیا ضرورت تھی ان کو؟ بے شک بے شک. وہ مجھے کیا ضرورت پڑی آپ کی مخالفت لینے کی؟ بے شک بے شک. جو چیز نہیں ہے اس کو اگر ہم خاموشی سے سنیں تو ہم مجرم ہیں. تو ہمارے پاس اسی لیے کہتے ہیں نا کہ کوئی تقلید نہیں ہے، اس لیے تقلید کرو گے مرجع کے پاس جاؤ گے تمہیں مرجع سیدھا راستہ بتائے گا، وہ راستہ کہ جو انعمت علیہم ہے. اور مرجع آسانی سے مرجع نہیں بنتا ہے. مرجع ہمارا یہ عقیدہ اور ہمارے اساتذہ نے بتایا ہر آدمی مرجع نہیں بن سکتا ہے. اس آدمی کے اندر اتنی صلاحیتیں ہونی چاہیے کہ وہ ترک اولا بھی نہ کرے، گناہ نہ کرے. جب گناہ نہیں کرتا ہے تب جا کر مرجع بنتا ہے. حافظ بشیر اتنے سالوں سے کئی سالوں سے نجف میں جو ہے وہ زندگی بسر کر رہے ہیں اور پاکستان نہیں جا رہے ہیں، اور ان علماء نے اور ان کی بتایا جاتا ہے کہ جو خطوط آتے تھے خط نہیں پڑھتے تھے، سرہانے رکھ دیتے تھے، اور جب یہ علم حاصل کر چکتے تھے تو پھر جو ہے وہ خط پڑھتے تھے. جب خط پڑھتے تھے تو کسی خط میں جو ہے پڑھ کر ہنسنے لگ جاتے تھے، کسی خط کو پڑھنے کے بعد رونے لگ جاتے تھے، کسی خط کو پڑھنے کے بعد پھر مسکرانے لگ جاتے تھے، پھر رونے لگ جاتے تھے. کیوں؟ کہ کسی خط میں جو ہے وہ خوشی کی خبر ہوتی تھی، کسی خط میں جو ہے وہ ماں کے جانے کا غم ہوتا تھا، کسی خط میں جو ہے وہ باپ کے جانے کا جو ہے وہ خبر ہوتی تھی. اس طریقے سے ان لوگوں نے چھلکے کھا کھا کر علم دین حاصل کیا ہے. اور آج ہم کہیں کہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر قربانی دیکھیے نجف اشرف میں آیت اللہ حافظ بشیر رہ رہے ہیں، ان کے بھائی ایک جو ہے منظور آبدی صاحب دنیا سے گزر گئے ہیں جو ان کے وکیل تھے. مکے میں ہمیں ملاقات ہوئی ان سے، اور باتوں میں بات چلی کہ لوگ جو ہیں وہ حافظ بشیر آیت اللہ کو کہتے ہیں کہ آپ پاکستان آئیے. تو آیت اللہ حافظ بشیر نے کہا کہ نجف مرکز ہے علم کا، اور ہم مرکز کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے. ہم مرکز کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے ہیں. تو کسی نے خط لکھا کہ مولانا آپ ایک ہفتے کے لیے پاکستان آ جائیے، ضرورت ہے آپ کی. تو مولانا نے لکھا، آیت اللہ نے لکھا کہ مجھے ایک ہفتے کی گارنٹی دے دو کہ مجھے موت نہیں آئے گی تو میں پاکستان آ جاتا ہوں. تو کیا ان کا دل نہیں کرتا ہے کہ وہ اپنے وطن میں جائیں؟ مرجعیت ایک سینٹر میں رہتی ہے، اس کو مرجعیت بولتے ہیں. جو در بدر پھرتی ہے وہ مرجعیت نہیں ہوتی ہے. یہ اندازہ آپ خود لگائیں. اور مرجع خود مرجع نہیں ہوتا. میں نے کہا نا پہلے سطحی جو ہے وہ میرے جیسا بندہ بھی 8-10 سال لگا کر مولوی بنتا ہے، ایک عام مولوی. میں تو طالب علم ہوں. 8-10 سال لگانے کے بعد پھر وہ کیا کرتا ہے، پھر ایک اور سطح ہے اس کے اندر جاتا ہے جہاں پر احادیث جمع کی جاتی ہیں، استاد بتاتا ہے، یہ سنتے ہیں، پھر اس حدیث کی تحقیق کرتے ہیں، اور یہ کس راوی نے بیان کی ہے، یہ کس جو ہے کتاب سے جو ہے وہ لکھی گئی ہے، اس کا راوی کون ہے، اس کا محدث کون ہے، وہ موثق ہیں، ان کے اوپر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا. یہ جو ہے وہ سرچ کر کے پھر دوسرے لیسن میں آ کر اپنے استاد کے ساتھ ڈیبیٹ کرتے ہیں. 5 سال 10 سال کا یہ کورس ہے. پھر جو ہے وہ بیٹھتے ہیں اور وہ درس دیتے ہیں، لیسن دیتے ہیں. پھر جب لیسن دیتے ہیں تو پھر علماء مراجع ان کو چنتے ہیں کہ اہل خبرگان کچھ مخصوص مراجع ہیں کہ جو ڈکلیئر کرتے ہیں کہ اب یہ مجتہد بن گیا ہے، اب یہ صاحب شرائط ہے، اب یہ تقلید کے قابل ہے، اس کی تقلید کی جائے. خود مجتہد نہیں بنتا ہے، اور نہ ہی مجتہد کو یہ اجازت ہے کہ اپنی مرضی سے ایڈ کرے. مجتہد اپنی مرضی سے ایڈ نہیں کرتا ہے، نہ ڈکریز کرتا ہے. جو روایات موجود ہوتی ہیں ان کے ذریعے اور باقی مجتہدین موجود ہوتے ہیں، اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو ان کو روکتے ہیں، اور کئیوں کو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مجتہد نہیں ہے. تو جو نہیں مجتہد ہیں ان کی بات اوتھینٹک مانتے ہیں ہم.
جو خود ساختہ ہیں اور جن کا اتنا مرحلہ گزرتا ہے. یہی تو میں کہتا ہوں نا, قرآن بھی کہتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہیں؟ تو کیا ہم یہ ظلم نہیں کر رہے ہیں کہ ایک آدمی ہے جس کی زندگی جو ہے 70 سال 90 سال علم پڑھنے اور پڑھانے میں گزر جاتی ہے, اور اس کی زندگی پھٹی ہوئی کبا, پیون لگے ہوئے لباس, جوتوں کے اندر پیون لگے ہوئے, مسکینوں کی زندگی, جبکہ مال امام خمس ان کے پاس ہے مگر اپنے اوپر مصرف نہیں کرتے ہیں. ان کا مقابلہ ہم دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں کہ جو خود ساختہ علامہ ہیں اور جو صرف اور صرف ہمیں جو ہے وہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں. تو مرضی سے ہم نہیں کر سکتے. جو نماز ہمیں دی گئی ہے اسی نماز کو ہم نے ادا کرنا ہے, اور وہ نماز یہی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بر محمد وعلی محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ وسہل مخرجہ. یہ آپ نے صلوات پڑھا ہے, وعجل فرجہ وسہل مخرجہ, کس نے ہمیں دیے؟ یہ ان علماء نے ہیں ہمارے اوپر مرحمت فرمائی ہے کہ جن کے بچوں کو ان کے سامنے شہید کیا گیا. اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آج کے مجتہدین ہیں؟ نہیں, اویس کرنی کون تھے؟ علم جاننے والے تھے. بے شک. کل میں نے گزارش کی کہ امام حسین کیا لکھتے ہیں, من الحسین ابن علی ابن ابی طالب الى الرجل الفقی. فقی کہتے ہیں تفقہ, فکر کرنے والا, سوچ بوجھ رکھنے والا, پونڈر کرنے والا. تو یہ فقہا تھے, اہل بیت کے ماننے والے جتنے تھے فقہا, فقی تھے, علم رکھتے تھے, مسائل جانتے تھے. تو زمانہ غیبت صغرا کبرا سے پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ امام موجود تھے, اس لیے ہم ان سے پوچھتے تھے. اور جب امام نہیں رہے ہیں تو غیبت کبرا آگے صغرا. تو غیبت صغرا میں امام کے چند نواب تھے, نائبین تھے, کہ آپ کا سوال, میرا سوال, سب کا سوال لے کر مولا کی خدمت میں جاتے تھے اور مولا ان کا جواب دیتے تھے اور وہ دوسرے لوگوں کو واپس پہنچاتے تھے. 4 نواب تھے ان کے نائب. جب امام غیبت کبرا میں گئے تو کہا کہ اب تمہارا مجھ تک پہنچنا ڈیفیکلٹ ہے, اس لیے یہ شرائط ہے, میں نے اس دن بھی عرض کی تھی, ان شرائط کے اوپر تم پہنچ جاؤ, اور جو ان شرائط کے اوپر پہنچ جائے, میں پھر گزارش کرتا ہوں, اعلم ہو, اعلم سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہو, اور ایک اس میں نہیں, اس کی عربی بھی اچھی ہونی چاہیے, اس کی فارسی بھی اچھی ہونی چاہیے, اس کی فصاحت بھی اچھی ہونی چاہیے, اس کی بلاغت بھی اچھی ہونی چاہیے, اس کا گرامر صرف بھی اچھا ہونا چاہیے, نحو بھی اچھی ہونی چاہیے, منطق بھی اچھی ہونی چاہیے, اصول بھی اچھی ہونی چاہیے, اور اصول الفقہ بھی اچھی ہونی چاہیے, درایا بھی اچھی ہونی چاہیے, اور فلسفہ بھی اچھا ہونا چاہیے. یہ چند علوم ہیں جو میں نے آپ کو رقم کیے ہیں, اور ان میں اچھا نہیں ہونا, ان میں پی ایچ ڈی ہونا ہے. ماشاءاللہ. تب جا کر ایک مرجع جو ہے وہ مرجع بنتا ہے. تو کتنا افسوس ہے کہ جن کا کام صرف مسائل پڑھنا تھا, فضائل پڑھنا تھا, انہوں نے فتوے دینا شروع کر دیے ہیں. اسی لیے یہ خرابیاں آ رہی ہیں. بھائی جو عوام کا کام ہے وہ عوام کرے, جو علماء کا کام ہے وہ علماء کرے. فتوہ دینا مرجع کا کام ہے, عوام کا کام نہیں. لیکن کتنے مظلوم ہیں کہ جس کو نہیں پتا ہے وہ فتویٰ دیتا ہے اور ہم جو ہے وہ خوش ہو جاتے ہیں. یہ نہیں سوچتے ہیں کہ یہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے, اور مقابلہ کرواتے ہیں ان کا کہ جن کے لیے امام کی حدیث ہے کہ تقلید اصول دین میں سے ضروری ہے, اور جس نے اجتہاد کا انکار کیا اس نے ہماری ولایت کا انکار کیا. اب بہت سارے آپ کو ملیں گے کہ یہ حدیثیں جھوٹی ہیں, اس لیے کہ ان کی دکانداری جا رہی ہے. ہمیں تو کوئی فرق نہیں ہے, ہمیں تو کوئی دکان نہیں چمکانی ہے, ہمیں کوئی جو ہے وہ بیلنس نہیں بنانا ہے, ہم نے کوئی گاڑیاں نہیں خریدنی ہے. ہمیں جو زہرا نے دینا ہے یہاں پر بھی اور آخرت پہ بھی اسی پہ ہم نے گزارا, اور ہم نے یہ راستہ چنا ہی اسی لیے ہے. ہم جانتے ہیں اس کے اندر فقر ہے,
ہم جانتے ہیں اس کے اندر فقر ہے. ماشاءاللہ. میں انگلینڈ سے علم دین حاصل کرنے گیا تھا، علم دین حاصل کر کے انگلینڈ میں نہیں آیا تھا. سبحان اللہ. کیا بات کیا بات. انگلینڈ سے علم دین حاصل کیا میں نے، علم دین حاصل کر کے میں انگلینڈ نہیں گیا تھا. ہمارے مراجع بہت ثروت مند تھے، کئی ثروت مند تھے، لوگوں کو انہوں نے بانٹ دیا اور خود جو ہے وہ فقر کی زندگی گزاری ہے. یہ ہم کو پتا ہے کہ اس زندگی میں یہ آنے والا ہے، اور قربانیاں دی ہیں ہمارے علماء نے، قربانیاں دی ہیں. بیٹا سامنے شہید کر دیا جائے، کوئی ہے جو برداشت کرے؟ بیوی کو شہید کر دیا جائے، اپنے وطن سے جلا وطن کر دیا جائے. خمینی رحمت اللہ علیہ کتنے سال اپنے وطن سے دور رہے، اور آج بھی خمینی نہیں رہا ہے، مگر خمینی کا نام باقی ہے، خمینی کا نظام باقی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ علم ہے. کیا بات. شہنشاہ کے پاس کیا نہیں تھا، بے شک. اور اس نے کہا بھی خمینی تم میرے ساتھ ٹکرا رہا ہے، کیا ہے تیرے پاس؟ ایک امامہ ہے اور چند کتابیں ہیں، تیرے پاس کوئی فوج نہیں ہے. تو خمینی یہی کہتا تھا کہ تو ظاہر دیکھ رہا ہے، لیکن میں پس منظر دیکھ رہا ہوں، میں فیوچر میں دیکھ رہا ہوں. آج میرے پاس کچھ نہیں ہے، مگر اے شاہ میری نگاہیں ان ماؤں کے اوپر ہیں کہ جن ماؤں کے پیٹ کے اندر بچے ہیں اور گود کے اندر بچے ہیں، کہ جو میرے انقلاب کے لیے میری مدد کریں. کتنے سال اپنے شہر سے دور رہے، اپنے وطن سے دور رہے، اور پیرس میں بیٹھ کر علوم آل محمد پہنچاتے رہے اور انقلاب برپا کروایا. اور دیکھیے جس کے پاس سب کچھ تھا، جس کی ٹوائلٹ بھی سونے کی تھی، اس کو دفن ہونے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملی. اور وہ جو مولوی جس کے پاس صرف ایک امامہ تھا، اس کے جنازے میں قم سے لے کر تہران تک کی تشییع جنازہ ہوئی ہے. علماء کی ہسٹری پڑھو خدا کی بندو. علماء حقہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جس نے اجتہاد کا انکار کیا، اور اس کے اندر شرط ہے کہ وہ لالچی نہ ہو، مجتہد لالچی نہیں ہوگا. اور جتنے ہمارے مراجع ہیں ان کے اندر دیکھ لیجئے، آیت اللہ مرعشی نجفی، بات جو ہے وہ اب میں اسی کے اوپر ختم کروں گا کل آپ کی خدمت میں. اور جو ہے مرعشی نجفی، میں خود 83 میں ان کے پاس گیا، اور میرے ایک دوست نے کہا معرفت دیکھیے معرفت، یہ ان کے الفاظ آج بھی یاد ہیں مجھے. میرا ایک دوست انڈین دوست تھا، وہ مجھے ان کے پاس لے گیا، اور ہیبت اتنی تھی کہ میں جاہلیت کے زمانے میں بھی ان کو نہیں دیکھ سکتا تھا، یعنی رعب اتنا تھا. تو انہوں نے کہا مجھے دیکھتے ہی از راہ دور مدید و از بلد کفرستان مشرکستان امدید، راہ دور سے آیا ہے اور مشرکستان سے آیا ہے. سبحان اللہ. میرا دوست کہتا ہے کہ ایشوناز انگلستان اومدے، یہ انگلینڈ سے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا بلے من کے نہ گفتم از بلد کفرستان اومدے، میں نے نہیں کہا کہ یہ کفر ملک سے آیا ہے، میں نے مشرک ملک کہا ہے. انڈیا کفرستان ہے، یہ یورپ مشرکستان ہے. کفر اور شرک مشرک میں فرق یہ ہے کہ کافر اللہ کو نہیں مانتے ہیں، مشرک اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اس کا شریک بھی ٹھہراتے ہیں. یہ ہے ان کی معرفت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور سنیں گے آپ ماشاءاللہ. بسم اللہ. علماء کی ہسٹری. میرا ایک دوست، اس نے کہا کہ مغرب کا وقت تھا، اور میں نے خود مشاہدہ کیا کہ سید مرعشی نجفی امام جماعت حرم مطہر جناب فاطمہ معصومہ قم تھے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور
ضعیف اتنے تھے کہ 2 بندے پکڑ کر ان کو کھڑا کرتے تھے، اتنے ضعیف تھے. اور صاحب شرائط تھے، مجتہد تھے، عالم تھے، خمس کا ذخیرہ ان کے پاس تھا، مگر کرائے کی ٹیکسی کر کے آتے تھے. کرائے کی ٹیکسی، کرائے کی ٹیکسی کر کے آتے تھے. اپنی ٹیکسی نہیں، ایک ٹوٹی پھوٹی گاڑی اگر کر دیں اپنی ہے تو وہ بھی نہیں. گھر ٹوٹا ہوا. اور جو کہتے ہیں نا کہ آزاداری کے خلاف ہیں علماء، ہم پاکستانی ہندوستانی طلباء کو وہ ایک دن اسپیشل بلایا کرتے تھے اپنے حسینیہ میں تاکہ ہم لوگ وہاں جا کر آزاداری کریں. اور ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ کتابیں خرید سکیں، اور انہوں نے وہ نایاب کتابیں خریدی ہیں جن کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ کتاب میں نے 2 سال کے روزے اجرت کے اوپر رکھ کے خریدی. آپ آج بھی جائیں قم میں تو لائبریری موجود ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے یہ کتاب میں نے 4 سال کی نمازیں اجرت کے اوپر پڑھ کے یہ حاصل کی ہے. اجرت، ٹیکسی اپنی ملکیت نہیں، مکان ٹوٹا پھوٹا ہوا جو والدین نے دیا. اور اگر ان کو کوئی چومنا چاہتا تھا تو وہ ایسے ہاتھ مارتے تھے کہ جیسے 500 کا کرنٹ لگ گیا. روحانیت. ان کے لیے ہمارا ایک دوست بتاتا ہے، میں شارٹ کروں، کہ مغرب کا وقت تھا اور ان کو پکڑ کر حرم کی طرف لے جایا جا رہا تھا، اور وہ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے. اچانک ایک شخص نظر آیا اور اس کو بلا کے کہتے ہیں زود باش، جلدی آؤ، خیلی وقت منتظرتا ہوں، بہت دیر ہو گئی ہے، میں تمہارے انتظار میں ہوں. جب وہ آیا تو اس نے ایک پیپر دیا ان کو. انہوں نے اس پیپر کو چوما اور آنکھوں سے لگایا. اس کو کہا کہ امانت بودے خیانت کر دی. امانت تھی، خیانت کی ہے. جانتے نہیں ہیں تو لوگوں نے ان کو تو حرم پہنچا دیا. وہ اس کو پکڑ لیا جو لے کر آیا تھا. تو اس نے کہا میں ایک ٹیکسی ڈرائیور ہوں، میرا کام ہے جو ہے وہ میں تہران اور قم کے سفر کرتا ہوں، اور واپسی میں اکیلا تھا اور مجھے ایک بیابان سے شخص ملا. اس نے گاڑی روکی، گاڑی میں بیٹھا. گاڑی میں بیٹھنے کے بعد مجھ سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں قم جا رہا ہوں. مجھے اجرت دی. اجرت دینے کے بعد مجھ سے کاغذ مانگا. کاغذ مانگنے کے بعد اس نے کچھ لکھا اور بند کر کے مجھے کہا کہ یہ مراشی نجفی کو دے دینا، اور راستے میں ہی اتر گیا. راستے میں ہی اتر گیا. ادھر انہوں نے کہا کہ جب یہ مجھے ملا تو مجھے تجسس ہوا کہ یہ کون ہے جو راستے میں آیا، راستے میں اتر گیا، اور انگلی سے کچھ لکھا ہے. میں نے کھول کے دیکھا تو مجھے کچھ نظر نہیں آیا. تو امام موجود ہیں، مراجع کی رہنمائی کرتے ہیں. اب میں کہوں کہ میں نے امام کو دیکھا ہے، کبھی سنا ہے آپ نے کہ کسی مرجع نے کہا کہ ہم نے امام کی زیارت کی ہے؟ کسی نے نہیں کہا. ایسے علماء ہیں کہ جن کے لیے نجف کے دروازے کھل جایا کرتے تھے. نجف کے دروازے کھلا کرتے تھے. شیخ صدوق علی الرحمہ یا علامہ ہلی، کچھ اس قسم کے بزرگ احباب ہیں. نجف کے دروازے حرم کے کھل جاتے تھے اور سلام کا جواب آتا تھا. علماء کا، جن کو آج ہم کہتے ہیں کہ ان کو نہیں فالو کرنا ہے، جواب سلام آتا تھا. تو ایک دن ایک طالب علم نے ان کی پیچھے جو ہے وہ چلا، دیکھا دروازے کھل گئے اور شیخ جو ہے وہ جلدی جلدی اندر گئے اور جلدی جلدی باہر آ گئے. اور اس نے بھی جو ہے ان کا تعاقب کیا، پیچھے پیچھے چلا اور دیکھا کہ ایک صحرا کی طرف جا رہے ہیں. اندھیری رات ہے، سنسان بیابان ہے، نہ آدم کی ذات ہے، اندھیری رات ہے. 2 آوازیں، ایک تو آواز جو ہے ان شیخ کی ہے اور ایک اور آواز ہے. اور جب وہ واپس آنے لگ گئے کافی دیر کے بعد اور مجھ سے رہا نہیں گیا، میری کھانسی نکل گئی، تو انہوں نے پلٹ کر پوچھا کون ہے؟ کہا کہ میں ہوں. کہا میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ کہا کہ آپ کو میں روز دیکھتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ رات میں غائب ہو جاتے ہیں، اور آج جو ہے وہ آپ اس طرف چلے آئے
میں اس لیے آپ کے پیچھے آیا تو انہوں نے کہا کہ میری زندگی میں یہ بات کسی کو نہ کہنا، مجھے جب مشکل پڑتی تھی میں مشکل کشا کے پاس آتا تھا۔ جب مشکل آتی تھی میں مشکل کشا کے پاس آتا تھا، وہ میرے مسائل حل کرتے تھے۔ آج انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا آیا ہوا ہے مہدی، اس سے جا کر پوچھو۔ تو عالم دین عادل جب نہیں ہے تو آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، کوئی خامی اس کے اندر آ جائے تو آپ اس کے نماز نہیں پڑھتے ہیں، اس کے بہتان بھی لگا دیتے ہیں، بہت کچھ جو ہے وہ کر دیتے ہیں۔ تو مرجع بھی وہ اس لیول کا معصوم نہیں ہوتا ہے، لیکن اتنی کوششیں ضرور کرتا ہے کہ اس سے ذرا سا بھی گناہ نہ ہو، تب جا کر امام سے ملاقات ہوتی ہے۔ اور امام ڈائریکٹلی ملاقات نہیں کرتے ہیں، انڈائریکٹلی جو ہے ان کو جو ہے وہ بتاتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ امام آئے ہیں۔ اور بھی بہت ساری مثالیں اگر آپ چاہیں تو میں دے سکتا ہوں، لیکن اب وقت نہیں ہے۔ اور یہ عزاداری، ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارے علماء عزاداری کے خلاف ہیں۔ ہاں اس عزاداری کے خلاف ہیں کہ جو عزاداری نہیں ہے، میں بھی خلاف ہوں اس عزاداری کے جو عزاداری نہیں ہے، جو دکھاوا ہے، جو انٹرٹینمنٹ ہے، اور ہم سب کو اس کے خلاف ہونا چاہیے۔ میں نے اس دن گزارش کی تھی کہ مسجد زرار قرآن میں ہے، مسجد زرار اگر ہم پڑھیں قرآن، مسجد زرار، حضور علیہ السلام نے مسجد زرار کو توڑوایا، شہید کروایا۔ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، حضور کہتے ہیں کہ اس کو توڑ دو، اور قرآن کی آیت ہے کہ اس کی بنیاد فساد کے اوپر رکھی گئی تھی۔ جو چیز فساد کے اوپر رکھی جائے وہ مسجد مسجد نہیں ہے۔ تو جس عزاداری کے نام کے اوپر فساد پیدا کیا جائے، مومنین کو لڑایا جائے، یہ نمازی ہے، یہ مکسر ہے، یہ وہابی شیعہ ہے، تو وہ عزاداری نہیں ہے۔ میں نے کل گزارش کی تھی کہ امام زین العابدین نے کیا کہا کہ میں اس اب سب ہماری بات نہ سنیں، اور اللہ جو ہے مذمت کرتا ہے صرف اپنے والدین کی دین کے اوپر چلنے کے لیے۔ والدین کے دین کے اوپر نہیں چلو، تحقیق کرو۔ اس لیے شیعہ نہ بنو کہ تم شیعہ گھر میں پیدا ہوئے۔ مذمت کی ہے قرآن نے کہ شیعہ صرف محض شیعہ اس لیے کہ میرا باپ شیعہ تھا، نہیں، تحقیق کرو کہ تمہارے باپ نے اگر علی کو مانا ہے تو وہ علی ولی اللہ ہے کہ نہیں ہے۔ اور اگر تحقیق نہیں کر رہے ہو، اپنے والد کی بات مان رہے ہو، تو تم شیعہ نہیں ہو سکتے ہو، تحقیق کرو۔ جب دشمن ہمیں لڑا رہا ہے، اب دیکھیں ہمارے سنی بھی بھائی ہیں کہ نہیں ہیں؟ ماشاءاللہ بہت سارے بیٹھے ہیں۔ ماشاءاللہ اگر ہیں تو اللہ ان کی سلامتی کرے، اور ان کے لیے درود پڑھے محمد والے محمد۔ یہ اسلام کو خراب کرنے کی سازشیں ہیں۔ میں نے اس دن بھی گزارش کی نا، 3 طاقتیں، عزاداری بہت بڑی طاقت تھی، جس کے لیے امام خمینی نے کہا کہ ہر چے کے داری میں عزاداری تھا۔ جو کچھ ہمیں ملا ہے عزاداری سے ملا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ خمینی کہہ رہے ہیں۔ اور مراشی نجفی قبر کھدوائی ہوئی تھی، اس قبر کے اندر ہر شب جمعہ بیٹھا کرتے تھے، قبر کے اندر بیٹھا کرتے تھے، زندہ بیٹھا کرتے تھے، اور دعائے کمیل ہوا کرتی تھی۔ اور ذاکر کو کہتے ہیں، ہم ذاکرین کے خلاف نہیں ہیں، ہم ذاکرین کے خلاف نہیں ہیں، علماء کے گھر میں ذاکرین پڑھتے ہیں۔ اور امام نے ذاکر کو، امام مراشی نجفی صاحب نے ذاکر کو کہا ہوا تھا کہ تم شب جمعہ دعائے کمیل بھی ہو اور اس کے اندر مصائب حسین بھی ہو، اور وہ رومال کہ جس کے اندر آنسو تھے، وہ رومال میری قبر میں میرے ساتھ دفن کرنا۔ عزاداری کے خلاف نہیں ہے وہ کوئی بھی، کیونکہ عزاداری سے ہم زندہ ہیں، عزاداری ہماری وجہ سے زندہ نہیں ہے، ہم اس کی وجہ سے زندہ ہیں۔ یہ بقا اگر ہے تو عزاداری کی وجہ سے ہے، یہ عزت ہے تو عزاداری کی وجہ سے ہے۔ تو عزاداری ایسے منائیں کہ جیسے ہمیں کیا ضرورت ہے،
وہ چیزیں ایڈ کرنے کے کہ جو نہیں ہے. مولا کے فضائل کم ہیں. میں کہہ رہا تھا کہ یہ طاقتیں ہیں اسلام کو خراب کرنے کے لیے. پہلے سنی شیعہ، سنی بھی جو ہے وہ علی کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں، مانتے تو ہیں نا، مانتے تو ہیں. ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ بابا جن کو آپ مانتے ہیں وہ نص قرآن کے خلاف ہیں، حضور کے فرمان کے خلاف ہیں. ہم بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہماری جو باتیں ہیں وہ ٹیبل ٹاک تھی. ہر بندہ برابر نہیں ہے، سب کے اندر ڈیفرنسز ہیں. جیسے میں کہتا ہوں کہ میں نے ولایت کو کم سمجھا، آپ لوگوں نے زیادہ سمجھا، اس لیے کہ آپ کی مینٹلٹی اور فہم زیادہ ہے. مگر علی کو تو مانتا ہوں. اذان میں کہتا ہوں علی ولی اللہ کہ نہیں کہتا ہوں؟ کلمے میں پڑھتا ہوں کہ نہیں پڑھتا ہوں؟ تو اب اگر نماز میں نہیں پڑھتا ہوں تو جو نماز میں نہیں پڑھتا اس کے لیے کتنے برے کلمے استعمال کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے میں نہیں پڑھتا، اگر امام نے نہ پڑھا بقول آپ کے تو کیا وہ اسی زمرے میں استغفر اللہ آتے ہیں؟ یہ تو سوچ لینا کہ کسی امام نے اگر نہیں پڑھا ہے تو جو بہتان لگایا جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ مقصر ہے، تو کیا امام بھی مقصر ہے؟ استغفر اللہ فرض کرے نا نہیں پڑھا ہو تو بابا مجتہدین ہیں، اگر آپ کو اجازت ملتی ہے تو آپ پڑھیں. تو اس دشمن اسلام نے سازشیں چلائی ہیں کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑانا ہے. پہلے سنی شیعہ، پھر وہابی شیعہ، پھر وہابی سنی، پھر سنی سنی، اب شیعہ شیعہ. لیکن ہم نہیں سمجھ رہے، ہم نہیں سمجھ رہے. سنی ہمیں کہتے ہیں شیعہ کافر ہیں، مگر کیا ہم بھی کبھی کہتے ہیں کہ سنی کافر نہیں کہتے؟ ہم تو سنی بھائیوں کو کہتے ہیں کہ وہ مسلمان اس لیے کہ کلمہ پڑھتے ہیں. یہ ہماری فراخ دلی ہے. یہ کس نے بیج بویا ہے؟ دشمن اسلام نے. آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں، مجھے پتا ہے گھڑی کا وقت زیادہ ہو رہا ہے. دشمن اسلام نے، اور یہ آخری ایام ہے، ان میں جو ہے وہ ماتمداری بھی زیادہ ہونی چاہیے، مگر میں جلدی کوشش کرتا ہوں. دشمن اسلام نے، مگر ہم نہیں سمجھ رہے ہیں. بابا میں نے کچھ دن گزارش کی کہ کفار اور مشرکین کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں، کیوں ہم مسلمان اور شیعہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں؟ ہمارے اندر اختلاف ہونا چاہیے، اختلاف ہونا چاہیے، اور ہے اور رہے گا، مگر یہ ان اختلاف اناد نہیں ہونا چاہیے، دشمنی نہیں ہونی چاہیے، ہیٹرڈ نہیں ہونی چاہیے. ہمارے جو ہیں وہ ڈیفرنسز ویوز ہیں. مولا علی کے زمانے میں بھی تھے، تو کیا مولا علی نے سب کو قتل کر دیا؟ نہیں کیا. ساتھ رہیں. اور یہ ڈیویژن ہمیں کمزور کرنے کے لیے ہے. جب مسلمان کمزور ہو جائے گا، ڈیوائیڈ ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا، اور جو ہے وہ دشمن اسلام کی پاور جو ہے وہ چلے گی. تو یہ کمزوریاں ہمیں کرنے کے لیے ہمیں ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے. اور جب حسین علیہ السلام نے ہمیں یونائٹ کیا ہے، کربلا سے ہمیں یہ سب کچھ ملا ہے، قربانیاں دی ہیں اسلام کے لیے، بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں. اور کیسی کیسی قربانیاں. آج جس قربانی کا ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں، اونو محمد. اونو محمد کون ہے؟ زینب کے بیٹے ہیں. اب زینب کون ہے؟ مولا فرماتے ہیں جس گھر میں زینب نہیں نا، اس گھر میں سکون نہیں ہے. مولا نے جب عقد کیا جناب زینب کا حضرت عبداللہ کے ساتھ، تو شرط لگائی کہ عبداللہ جب میری بیٹی حسین کے ساتھ سفر کے لیے عازم ہو تو اس کو روکنا نہیں. اور زینب اور حسین کی محبت اتنی ہے عزاداروں، میں شاید اچھے طریقے سے نہ بیان کر سکوں. محبت اتنی ہے کہ جناب زینب کی شادی ہوئی، اپنے گھر چلی گئی. حسین بے چین ہے کہ کب میں اپنی بہن کے ساتھ جا کر ملوں. انتظار میں ہے، صحن میں ٹہل رہے ہیں. اور بچے نہیں تھے امام حسین کہ کہیں کہ ایک چھوٹا بچہ 5-10 سال 12 سال کا بچہ نہیں، جوان تھے امام حسین. اور انتظار میں ہے کہ بابا کہیں. ادھر مولا نے کہا کہ چلو حسین زینب کے گھر چلتے ہیں. حسین ایسے تیار ہوئے، ایک چھوٹا بچہ جیسے تیار ہوتا.
میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا. یعنی جوان حسین ایسے تیاری پکڑتے ہیں کہ جیسے ایک بچہ جو ہے وہ تیار ہوتا ہے اپنی بہن یا ماں سے ملنے کے لیے. اجرکم علی اللہ. اور جب حسین زینب کے گھر پہنچتے ہیں تو ادھر زینب ایسے تڑپ کے آتی ہے جیسے ایک ماں اپنے بچے سے. اللہ جانے ہماری ماؤں اور بہنوں کو کیا ہو گیا ہے، ہمارے بھائیوں کو کیا ہو گیا ہے. دشمن تو ہمیں لڑا ہی رہا ہے، ہمارے گھروں میں بھی جو ہے وہ چین نہیں ہے اور پریشانیاں ہیں اور بہن اور بھائی کے اندر رفتیں ہیں اور جدائیاں ہیں. کیوں اب بہنیں نہیں سمجھتے ہیں کہ زینب نے کیا درس دیا ہے؟ کیوں بھائی نہیں سمجھتے ہیں کہ حسین اور حسن نے کیا درس دیا ہے؟ بہن بھائی کا رشتہ کتنا پاک اور پاکیزہ ہے. بہن بھائی کے بغیر نہیں رہ لینا چاہیے اور بھائی کو بہن کے بغیر نہیں رہ لینا چاہیے. کیا حسین کو مانتے ہیں؟ زینب کو مانتے ہیں؟ یہ ہے زینب اور یہ ہے حسین. جب امام حسین نے تیاری پکڑی، جناب زینب بھی آتی ہیں، اے حسین میں بھی چلنا چاہتی ہوں. امام حسین کہتے ہیں زینب آپ کے حاکم ہیں عبداللہ، عبداللہ جب تک اجازت نہیں دیں گے زینب میں آپ کو ساتھ نہیں لے جا سکتا ہوں. جناب زینب آتی ہیں، حضرت عبداللہ بیمار ہیں، میں جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں. حضرت عبداللہ بیمار ہیں، علالت کے عالم میں ہیں، بستر بیماری پہ ہیں. جناب زینب آتی ہیں اور فرش کے اوپر بیٹھ جاتی ہیں، زمین کے اوپر بیٹھ جاتی ہیں. جناب عبداللہ تڑپ کر اٹھتے ہیں، کہتے ہیں زہرا کی بیٹی فرش کے اوپر، زہرا کی بیٹی تو سیدہ کی بیٹی ہے، تو ملکہ ہے، آپ فرش کے اوپر. کہا میں آج جو ہے وہ ملکہ بن کر نہیں آئی ہوں، میں آج کنیز بن کر آئی ہوں، میں آج سائلہ بن کے آئی ہوں، میں سوال لے کر آئی ہوں. کہا زینب فرمائیے. کہا اے عبداللہ میرا بھائی عازم سفر ہے کربلا کے لیے اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی کربلا اپنے بھائی کے ساتھ جاؤں. جناب زینب کو اجازت ملی. مختصر کرتا ہوں، مصائب وہی ہیں جو آنسو نکل آئیں وہی مصائب ہیں، اور یہ کربلا کا مصائب کسی کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کربلا میں ذہن لے جائیے، خود بخود جو ہے وہ رکت آ جاتی ہے. جناب زینب نے جب اجازت لی اور جناب زینب محمل کے اندر سوار ہوتی ہے اور سوار ہونے کے بعد جب قافلہ چلنے لگتا ہے تو امام حسین کہتے ہیں اے عباس معلوم ہوتا ہے پیچھے سے کوئی چلا ہوا آ رہا ہے. جناب عباس کہتے ہیں مولا عبداللہ چلے آ رہے ہیں، بیماری کے عالم میں پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کے آ رہے ہیں. جناب عبداللہ کے ہاتھ میں 2 نگینے ہیں. جناب زینب کے محمل کے پاس آ کر جناب زینب سے کہتے ہیں زینب جا رہی ہو، زہرا کی بیٹی جا رہی ہو. اجرکم اللہ، میں نے ختم کیا. زہرا کی بیٹی جا رہی ہو. جناب زینب کہتی ہیں عبداللہ میں جا رہی ہوں، مگر سن لے عبداللہ ادھر تو نے مجھے محمل سے اترنے کے لیے کہنا ہے. زینب کی روح نے پرواز اجرکم اللہ، زینب کی روح نے پرواز کر جانا ہے. جناب عبداللہ کہتے ہیں زینب میں تمہیں روکنے نہیں آیا ہوں بلکہ تمہیں یہ سمجھانے آیا ہوں. زینب حسین جیسی قیمتی امامت تمہارے ساتھ ہے، حسین جیسا بھائی تمہارے ساتھ ہے. زینب مسافرت کا معاملہ ہے، شاید کچھ قربان کرنا پڑ جائے. زینب تو گھر سے کچھ نہیں تیرے پاس تو گھر سے کچھ لے کر نہیں آئی ہے. زینب میں یہ 2 بیٹے لے کر آیا ہوں، ایک کون اور ایک محمد. زینب اگر قربانی اگر صدقے کی ضرورت پڑ جائے تو یہ ایک کو میری طرف سے قربان کرنا اور ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دینا. بزرگ علماء کہتے ہیں زینب نے بچوں کو محمل میں بٹھایا اور مدینے سے لے کر کربلا تک اور کربلا سے شہادت تک میری زینب نے، میری سیدہ نے، میری آقا زادی نے بچوں کو بیٹا کہہ کے نہیں پکارا. جب بھی پکارا کہا میرے بھائی کے صدقوں، میرے بھائی کے صدقوں. یہ بیٹے کربلا پہنچے، انہوں نے بھی اپنی قربانی کی. ظالموں نے گھیر کر
کہا یہ عباس کے شاگرد ہیں، یہ علی کے نواسے ہیں، یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، ہاشمی خون ہیں، ابو طالب کا خون ہے، یہ آسانی سے بچے بھی ہیں تو ہمارے جو ہیں وہ قابو نہیں آئیں گے، گھیر کر ان کو جو ہے وہ زخمی کیا۔ عزادارو 3 دن کے پیاسے ہیں، کم سن بچے ہیں، سفر بھی طویل ہے۔ ایک دفعہ ایک کہتا ہے ماموں گھوڑے سے گر گیا، دوسرا کہتا ہے ماموں گھوڑے سے گر گیا، ادھر ماموں بے چین ہے۔ کیا قسمت ہے اہل بیت کی، ماموں میں گھوڑے سے گر گیا، ماموں میں گھوڑے سے گر گیا۔ ایک شاعر پڑھتا ہے کہ جب زینب اولیاء کو پتہ چلا نا کہ میرے بیٹے شہید ہو گئے، تو ایک شاعر پڑھتا ہے باجے والے کی صدا زیر قنات آتی ہے، باجے والے کی صدا زیر قنات آتی ہے، کیسے لاشیں میرے بچے کی برباد آتی ہے۔ اور یہ 2 بچے ہیں جنہوں نے اشقیاء کو بھی رونے کے اوپر مجبور کر دیا۔ شام غریبہ، 2 جملے اور آپ کی زحمت تمام۔ شام غریبہ ہیں، شام غریبہ ہیں، ہر بی بی اپنے مقتول کے لاشے کے اوپر ماتم کر رہی ہے، ہر بی بی اپنے مقتول کا ماتم کر رہی ہے۔ 2 چھوٹے چھوٹے لاشیں ایسے ہیں کہ جن کے اوپر کوئی رونے والا نہیں ہے۔ سنیے ذرا دل کو سمجھ، 2 لاشیں ایسے ہیں کہ جن کے اوپر کوئی رونے والا نہیں ہے۔ عشق جناب سید سجاد سے کہتے ہیں سید سجاد کہ ان کی ماں مر گئی۔ سید سجاد کہ ان کی ماں مر گئی ہے، یعنی کہ ہر بی بی اپنے کسی نہ کسی مقتول کا ماتم کر رہی ہے۔ کیا یہ بے وارث ہے؟ کیا ان کے اوپر رونے والی ماں نہیں ہے؟ کہاں ماں موجود ہے؟ مگر حسین کا ماتم کر رہی ہے، حسین کا ماتم کر رہی ہے۔ عزیزارو جناب سید سجاد چاہتے ہیں کہ امام چاہتے ہیں کہ اون محمد کے لاشے کو اٹھائے۔ جب اون محمد کے لاشے کی طرف بڑھتے ہیں تو جناب زینب پیٹتا ہوا ہاتھ روک لیتی ہے اور کہتی ہے اے سید سجاد الصدقۃ علینا حرام، اے سید سجاد صدقہ ہمارے اوپر حرام ہے، میں نے حسین کے اوپر ان کو قربان کر دیا ہے۔ یا حسین